بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کاف کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب دقیانوس بادشاہ سے تنگ آ کر انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی اور ان کے ساتھ کتا بھی تھا، ان سب نے وہاں پر جا کر پناہ لے لی۔ جب دقیانوس کو پتہ چلا کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کتا بھی ہے، تو اس نے اپنے غلاموں کو، حواریوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ایسا کرو، اس دیوار کا منہ بند کر دو، اس دیوار کا منہ بند کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر وہ صحابہ کاف ہیں، وہ نیک بندے ہیں، تو باہر نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، باہر نہ نکالو، ان کی دیوار کا منہ بند کر دو، اندر ہی گل سڑ جائیں گے، مر جائیں گے۔ اور جس کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے ولی گل سڑ جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ عقیدہ جو ہے دقیانوس کا عقیدہ ہے، اصل دقیانوس کے عقیدے پر وہ چلنے والا ہے کہ اللہ کے ولی دنیا پہ نہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہوں پہ منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہ آرام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین کے اندر کہ سورج اور چاند ذرا سا بھی اللہ کے حکم کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس نے رکنا ہے، اللہ کا حکم ہونا ہے اس نے چلنا ہے، اللہ کا حکم ہونا ہے اس نے پلٹنا ہے۔ چاند اور سورج ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتے، جس کو جیسے جیسے حکم ہونا ہے اللہ کا، اس نے ویسے ویسے اس نے پلٹنا ہے، ویسے ویسے اس نے چلنا ہے، ویسے ویسے اس نے آگے بڑھنا ہے، ویسے ویسے اس نے واپس پلٹنا ہے، یہ اسی طرح چلتے رہنا۔ اور صحابہ کاف، اب دیکھیں یہ سورج یہاں پہ پڑ رہا ہے تو یہاں پہ سب پہ پڑے گا نا، ہر جگہ پہ پڑے گا نا، ہر جگہ پہ روشنی کرے گا، لیکن قربان جائیں صحابہ کاف کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا، وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے غار سے بائیں جانب ہٹتا ہوا چلا جاتا ہے، بائیں جانب ہٹتا ہوا چلا جاتا ہے، غار پر اپنی تپش نہیں پھینکتا، اپنی روشنی نہیں پھینکتا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں، اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں۔ اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس سے بائیں جانب کتراتا ہوا جانب چل پڑتا، پیچھے کی کتراتا ہوا نکل جاتا ہے، پھر بھی روشنی پھینکتا، اپنی تپش نہیں پھینکتا، اپنی روشنی نہیں پھینکتا، اس وجہ سے کہ اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں۔ اللہ سورج اللہ کے حکم کے بغیر چلتا نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر رکتا نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر پلٹتا نہیں، جیسے اللہ چاہتا ہے سورج ویسے ہی کرتا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے ولی آرام کر رہے ہیں اور ان کے آرام میں کوئی خلل پڑے، اللہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کسی اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی بات کرے اور اللہ برداشت کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ان کے سکون کے اندر خلل، ذرا سا خلل بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ سورج کی کرنیں پڑیں گی، تپش پڑے گی، تو ہو سکتا ہے کہ میرے ولی کی آنکھ کھل جائے، اس کی وجہ سے، اس تپش کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو۔ تو اس تپش، وہ اللہ اپنے ولیوں کے احرام میں ذرا سا خلل برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ اپنے ولیوں کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ کیسے رد کر سکتا ہے؟ تو یہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں میں، سورۃ کاف پڑھ رہا ہوں، اس کی 17ویں آیات پڑھ رہا ہوں میں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں مولا؟ رب فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ اصل تو بات وہ نسبت کی ہے نا، کیا بات۔ تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت رکھو، ان سے دعا کروایا کرو، اللہ ان کی رد نہیں کرتا۔ اللہ ان کی، میرے اصحاب قبلہ فرمایا کرتے تھے ہمارے گناہوں کے بادل ہم پر ہیں، ہماری دعا اوپر نہیں جاتی، لیکن اللہ کے ولیوں کے اوپر اللہ کے رحمت کے بادل ہیں، جب وہ دعا کرتے اللہ فوراً قبول فرما لیتے۔ تو اللہ کے ولیوں سے دعا کروایا کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ سے نسبت، اللہ اپنے ولیوں کی نسبت عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک ہے۔